بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کس عشرے میں ہے اور پھر عشرے کی کون سی رات میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کا تو چونکہ فضیلت اور اس کا ذکر قرآن عظیم میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر اس میں آ گیا. جب اس کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے اس رات کی عبادت جو ہے وہ افضل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس رات کی تلاش میں شروع ہو گئے. جی یہ رات مل جائے، کیونکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ رات ماہ رمضان میں ہے، کیونکہ قرآن عظیم کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے جی. اور اس رات کی بھی فضیلت کا معلوم ہو گیا کہ ماہ رمضان میں ہے. تو اب رمضان میں کس عشرے میں ہے، کون سی رات ہے، اس کا تعین نہیں ہوا ابھی. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا. تو جب 10 دن میں وہ نہ ملی، نہ اس کا پتہ چلا، تو پھر دوسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں اعتکاف فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درمیانی عشرے میں جب اعتکاف فرمایا اور 10 دن پورے ہوئے، تو آپ نے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا کہ میں اس رات کو تلاش کروں، پھر میں نے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا، اور جب میں نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو میرے پاس ایک صاحب آئے، یعنی جبریل علیہ السلام فرشتے تشریف حاضر خدمت ہوئے. جی. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ فی العشر الاواخر، یعنی آخری عشرہ میں یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. جی. لیلۃ القدر آخری عشرہ میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے آخری عشرہ میں میرے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہے کہ میرے ساتھ اعتکاف کرے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے یہ رات آخری عشرہ میں دکھا دی گئی، ثم انسیتھا، پھر مجھے بلا دیا گیا. اور جب دکھائی گئی ہے تو پھر کیا ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور کیچڑ میں، من صبیحتہا، اس صبح کو جس رات میں نے وہ دیکھا ہے جی لیلۃ القدر کو. جی. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ. 2 باتیں ارشاد فرمایا ایک تو آخری عشرہ میں اسے تلاش کرو، اور پھر آخری عشرہ کے بھی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو. تو اب یہ متعین ہو گئی بات کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرہ میں ہے، اور آخری عشرہ کے بھی تاک راتوں میں ہے. 21 ہے، 23 ہے، 25، 27، 29. جی. اور زیادہ جو ہے علماء یہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 27 کو ہوتی ہے، لیکن اس کا آگے پیچھے ہونا بھی حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی یہ رات دکھائی گئی تو وہ بھی 27ویں شب نہیں تھی، بلکہ کوئی اور تھی. جی. تو اس کے بعد جو ہے راوی جو صحابی نے جنہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچائی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اس رات جو ہے وہ بارش ہوئی، اور مسجد چونکہ ایک چھپر تھی، یعنی کھجور کے پتے وغیرہ، اور اس سے مسجد کی چھت تھی، تو مسجد جو ہے وہ چھت پانی سے بارش سے ٹپک پڑی گی.
جی اور کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی جبہتہ اثر الماء والتین من صیحۃ من صبیحۃ 21 علی کہ 21ویں شب کی صبح کو آپ کے چہرہ اقدس پر پانی اور کیچڑ کے آثار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جی تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ رات دکھائی گئی وہ تھی 21ویں شب کی ماہ رمضان کی. صاحب بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. تو کیونکہ پانی جب چھت ٹپکی تو نیچے بھی کچا تھا, فرش تو تھا نہیں ابھی, اور نیچے بھی کیچڑ ہو گیا جی, اور میں اس میں سجدہ کر رہا ہوں. ابھی کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں نے آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو آپ کے چہرہ مبارک سے پانی اور کیچڑ کے جو ہے وہ آثار آپ کی پیشانی پر موجود تھے. اب اس سے حدیث مبارکہ کا یہ میں نے مفہوم بتایا ہے حدیث صاحب آپ کو, اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آخری عشرے میں رات کا متعین ہونا ہے. جی جی. دوسری بات یہاں پر کچھ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ میں نہ درمیانی عشرہ میں جو اعتکاف فرمایا فی قبۃ ترکیۃ, ایک ترکی قبہ ایک خیمہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے. اب آگے اعتکاف میں آ رہا ہے کہ معتکفین حضرات کے لیے یہ جو ہے نا وہ خیمہ بنانا اور چادر کو لٹکانا اور چاروں طرف سے اس کو بند کرنا, کیا یہ ضروری اور لازم ہے؟ یہ ضروری اور لازم تو نہیں ہے, یہ صرف مستحب ہے جی. جی اس سے کیا ہے عمل میں یکسوئیت رہتی ہے اور انسان جو ہے وہ احسن طریقے سے الگ تھلگ بیٹھ کے اپنا عمل کر سکتا ہے. باقی اگر یعنی کثیر تعداد میں معتکفین کسی مسجد میں ہیں تو وہ پھر ان کی سارے یہ کپڑے اور خیمے لگانے سے وہ کیا ہے جی نمازوں کو بھی دقت ہوگی آنے جانے میں, اس لیے وہ ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں جی. جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف اندر جہاں خاص کر ہاتھوں میں پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تعلیم دوران تعلیم, اس وقت جو ہم نے دیکھا کہ وہ جو معتکف بیٹھتا گاؤں کی مسجد میں وہ جناب اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھاتا, وہ اپنے جو کپڑا لگایا ہوتا اس سے جب باہر نکلتا تو اوپر وہ گھونگھٹ نکال کر نکلتا, اور واش روموں کا بھی ہاتھوں میں اس وقت نہیں تھا انتظام, تو وہ باہر اگر قضائے حاجت کے لیے جاتا کھیتوں میں تو وہ گلی میں جاتا تو وہ جناب کیا ہے اپنے چہرہ کو چھپا کر چلتا. یہ کوئی ثابت نہیں ہے اس طرح کی بات. جی جی. جی جی. کھلا چہرہ رکھے کوئی حدیث مبارکہ میں یعنی یہ تو مستحب بھی نہیں ہے. خیمہ لگانا یعنی کپڑا لگانا تو یہ تو مستحب ہے, وہ جو بات کی ہے جو عوام الناس میں بعد میں پائی جاتی ہے وہ کوئی مستحب بھی نہیں ہے. تو اپنا چہرہ بھی کھلا رکھے اور سلام کلام بھی کر سکتا ہے. مسجد سے باہر صرف رکنا نہیں ہے اس نے بلا وجہ, باقی چلتے ہوئے کوئی سلام کہتا ہے اس کا جواب دینا, یہ خود سلام کرنا, یہ اس کے لیے اجازت ہے جی. جی جی. تو ایک بات جو حدیث مبارکہ میں یہاں بیان ہوئی ہے ثم انسیتها فقد اريد هذه الليله ثم انسیتها, فرمایا کہ یہ رات مجھے دکھلایا گیا, یہ رات دکھلایا گیا تھا پھر مجھے بلا دی گئی تھی. اب اس میں جو بزرگان دین نے حکمت بیان کی ہے کہ بھلا دیے جانے کی, یعنی اس کا تعین بھی بتا دیا گیا تھا جی. تو پھر کیا ہے جی بھلا دی گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں اس کی تلاش میں محنت کریں, کوشش کریں, جہد کریں, طلب کریں اور جاگیں اور بیدار رہیں. اور اگر یہ بتا جاتی یعنی ہوتی کہ فلاں ہی رات کو آنی ہے جی تو پھر آخری عشرے کی پوری طاقت راتوں میں تو کسی نے بھی عبادت نہیں کرنی تھی. جی جی. اور کسی رات میں بھی اس رات کے درجے کی عبادت کا ثواب نہیں ہونا تھا کہ جو درجے کی ثواب کا جس درجے کا ثواب جو ہے وہ
طاق راتوں میں کیا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ. راتوں کو مرد و خواتین مسلمان جو ہے وہ جہد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جاگتے ہیں اس کی تلاش میں. مساجد میں معتکفین جو ہے وہ بھی رات کو جاگتی ہیں, گھروں میں جو مائیں بہنیں اعتکاف بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی. تو بہرحال یہ ایک حکمت جو سامنے آتی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے زیادہ کیا ہے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی خواہش چاہیں. کیونکہ حاجی صاحب جو چیز یعنی تعین میں مل جاتی ہے اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوتی جتنی کہ محنت اور کوشش سے جس چیز کی قدر ہوتی ہے. جی 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 جی. یعنی آپ کسی کو کوئی چیز دے دیں, کپڑا دے دیں, کوئی پیسے دے دیں, تو اس کی نظر میں وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی جو اس نے خود محنت کر کے کما کر اس نے حاصل کیا ہوگا. جی بالکل. اس کے اوپر اس کا وقت لگا ہے, اس کی محنت لگی ہے, طاقت لگی ہے, تو اس کی وہ بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات کیا ہے جی بلا دی گئی. اب بعض احباب یہ بھی فرماتے ہیں, میں نے گزارش کی ہے کہ 27ویں رات جو ہو وہ زیادہ تر اس میں آتی ہے. اس پر ایک حدیث مبارکہ سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقيم الحول يصيب ليلة القدر. اچھا, عبداللہ ابن انیس ایک صحابی ہیں جی. جی جی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, گزارش کی ان علی بادیتن, اللہ کے رسول میں دیہات میں جنگل میں رہتا ہوں اور کیا ہے جی اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ, میں جنگل میں رہتا ہوں اور میں اس میں اللہ کے شکر کی خاطر نماز پڑھتا ہوں. جی جی. اچھا, اب یہ مجھے آپ ارشاد فرما دیں کہ میں آپ کی اس مسجد میں آ کر کسی رات کو آ کر نماز پڑھوں تو اس میں مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے اور مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے گی. جی 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 جی. تو کیا کہنے لگے, فمرنی بلیلتی انزلها الى هذا المسجد انزلها الى هذا المسجد. گزارش کے اللہ کے رسول مجھے حکم ارشاد فرمائے اسی رات کے بارے میں کہ میں اس آپ کی مسجد میں حاضر ہوں اور پھر میں یہاں پر نماز پڑھوں. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انزل لیلۃ 23 فرمایا کہ کیا ہے جی 23ویں رات کو, 23ویں شب کو. اچھا, یہ اس میں آ کر کیا ہے جی آپ رات کو کیا کیا کریں جی, عبادت کیا کریں. اور آگے فرماتے ہیں قیلا لابنہ کیف کان ابوکا, اب ان کے بیٹے نے جب یہ حدیث مبارکہ, یہ سائل جو صحابی تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گزارش کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ان کو جواب دیا, تو یہ پوری حدیث یہاں تک ہو گئی. جی. اب جب ان کے بیٹے نے, سائل کے بیٹے نے یہ حدیث آگے بیان کی تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کے والد صاحب جو ہے, یا انہوں نے وضاحت کر کے بتائی کہ اس سوال کے جواب کے بعد پھر آپ کے والد صاحب کا کیا عمل تھا جی, کیا کرتے تھے جی. اس کو یہاں بیان فرمایا گیا کہ لالی ابنہ کیف کان ابوکا یصنع, بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ کے باپ پھر کیسے کرتے تھے, تو بیٹے نے جواب دیا کہ کانا یدخل المسجد, وہ مسجد میں آتے, اذا صلی العصر, عصر کی نماز جب پڑھ چکے ہوتے ہیں, یعنی عصر کی نماز پڑھتے آ کر, فلا یخرج منہ بحاجۃ, کسی ضرورت کے لیے بھی وہ مسجد سے نہیں نکلتے تھے, حتی یصلی صبح, یا جب تک کہ صبح کی نماز وہ نہیں پڑھ لیتے تھے. فاذا صلی الصبح, جب صبح کی نماز پڑھ چکتے تو واجدہ تو اپنی سواری مسجد کے دروازے پر پاتے گی, ان کی سواری مسجد کے دروازے اوپر بندھی ہوتی تھی. فجلس علیہا ولاحق ببادیتہ, تو سواری پر سوار ہوتے اور کیا ہے اپنے گھر دیہات میں جنگل میں چلے جاتے.
جی تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا فرمایا جی کہ 23ویں رات کو آ کر عبادت کیا کرو، یعنی یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو انہوں نے اس میں یوں عمل کیا کہ عصر سے لے کر فجر کی نماز تک پورا کا پورا وقت جو ہے وہ مسجد میں دیتے اور عبادت میں لگے رہتے، اور صبح کو یہاں سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلے جاتے۔ پیچھے جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ کیا ہے رات بھلا دی گئی دکھانے کے بعد، یہاں حدیث مبارکہ میں بتانے لگا ہوں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، لیخبرنا بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہمیں بتائیں، فطلعھا رجلان من المسلمین، تو مسلمانوں کے دو آدمی جھگڑ رہے تھے جی۔ تو اب کیا ہوا؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں مسجد سے باہر آیا تاکہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں کہ فلاں رات میں ہے، تو فطلعھا فلان و فلان، فلاں فلاں دو شخص لڑ رہے تھے، تو فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم، تو اب وہ کیا ہے جی ان کے جھگڑنے کی وجہ سے اس سب کو کیا ہے جی وہ مجھ سے اٹھا دی گئی جی، مجھے بلا دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عسى ان يكون خيرا، یہ قریب ہے کہ یہ بات تمہارے لیے خیر ہوگی، یعنی وہ جو مجھے بلا دیا گیا ہے وہ کیا ہوگی تمہارے لیے خیر ہو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، لہذا 25 کو، 27 کو اور 29 کی راتوں کو کیا کرو جی اس کو تلاش کرو جی۔ تو اب یہاں پر یہ حدیث مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہوا کہ یہ طاق راتوں میں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں باہر نکلا تو دو صاحب لڑ رہے تھے، ان کی وجہ سے وہ اٹھا لی گئی لیلۃ القدر، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ پیچھے میں نے بتایا ہے نا کہ اس میں 5 راتیں تقریباً 21، 23، 24 ہے نا، 25، 27 اور 29 5 راتیں بنتی ہیں جی۔ جی تو 5 راتیں جو ہے نا وہ مسلمان محنت کریں گے، رجوع الی اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، دعا کریں گے، کوشش کریں گے، تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ لگے رہیں گے اور اللہ اس سے خوش ہوگا جی۔ تو اب ان کو مل گئی تب ثواب تو نور نارا نور ہو گیا، اور اگر نہ ملی تو پھر بھی طاق راتوں میں بیدار رہنا اور اس کی تلاش میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فَلْتَمِسُوا، اس کو تلاش کرو، اس کو چاہو، تو اب یہ ہے کہ اس کو تلاش کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا جی۔ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے چلیے کہ دیکھیں یعنی لڑائی اور جھگڑوں سے خیر اٹھتی ہے جی، لڑائی اور جھگڑوں سے برکتیں ختم ہوتی ہیں، اور اتفاق سے، محبت سے، الفت سے خیر اترتی ہے جی، اور برکتیں اترتی ہیں۔ تو دیکھو فرمایا کہ دو صاحب لڑ رہے تھے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطلعھا فلان و فلان، فلان فلان دو صاحب لڑ رہے تھے، تو وہ کیا ہے جی اس کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ لیلۃ القدر کی رات خیر تھی، لیکن وہ لڑائی کی وجہ سے اس خیر کو اٹھا لیا گیا جی۔ تو اس لیے جتنا بھی مسلمان سے ہو سکے وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرے، اور لڑائی اور جھگڑے سے گھر میں بھی بچے، آپس میں میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین اولاد ہے، اسی طرح بہر جو ہے اپنے دوسرے رشتہ دار ہیں، مسلمان دوسرے بھائی ہیں، جتنا ہی ہو سکے اپنے غصے پر کنٹرول کرے اور لڑائی اور جھگڑے سے بچے، اس لیے کہ لڑائی اور جھگڑے سے خیر نکلتی ہے، اٹھتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے شر آتا ہے جی۔ اور شر جو ہے وہ لانے والا شیطان ہے، اور خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جی۔ اور شیطان تو چاہتا ہے کہ یہاں شر ہی شر رہے اور خیر ہو ہی نہ۔ تو اب عام طور پر یہ جو مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو تفریق ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اسی شر کی لڑائی کی وجہ سے ہو رہی ہے، جھگڑے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور جو نقصانات مسلمانوں کے آپس میں ہو رہے ہیں وہ انہی لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں جی۔ تو اس کو ختم کرنا اور اس پہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، جیسے کہ ہم نے
قرآن عظیم میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی آیت میں میں نے یہ بتایا تھا کہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو آدمی اگلے پر قدرت ہوتے ہوئے، اگلے سے بدلہ کی طاقت ہوتے ہوئے اور وہ غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ غصے کو قابو میں رکھ لیتا ہے اور پی جاتا ہے، تو پھر کیا ہے تعار علی رؤوس الخلائق، تو اللہ تعالیٰ تمام انسانیت میں کل قیامت میں اسے آواز دے گے اور حتی یخیرہ من ای غور شاء، اللہ اختیار دے گے اسے کہ جس غور کو تو چاہتا ہے لے لے جی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہاں میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا۔ تو یہ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، لڑائی اور جھگڑے سے بچنا اور اخلاق اختیار کرنا، اخلاق کو اپنانا۔ اخلاق عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ کو عظیم اخلاق سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے جی۔ تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی صفت ہے جی۔ تو یہی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہیں، محبین ہیں، انہیں بھی اپنانی چاہیے جی۔ اچھا جی، اب حاجی صاحب اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے جی؟ اگر کسی کو یہ رات نظر آ جائے اور مل جائے تو پھر، اور یہ جو حاجی صاحب وہ جو گھڑی ہوتی نا، وہ گھڑی جو ہوتی ہے لیلۃ القدر کی، وہ ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے، بس ایسے ایک روشنی سی ہوئی اور پھر وہ ختم ہو گئی جی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گزارش کرتی ہیں یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اللہ کے رسول آپ ذرا مجھے ارشاد فرمائیے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں کہ کون سی رات ہے تو مجھے مل جائے، تو میں اقول فیہا، اس میں میں کیا کہوں، میں کیا پڑھوں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں گی؟ سبحان اللہ، امت کے لیے اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صاحب یہاں اتنی کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں دی ہے کہ جو کسی کو یاد نہ ہو یا جو مانگ نہ سکے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مختصر چند الفاظ جواباً ارشاد فرمائے، فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پھر میں پڑھ دیتا ہوں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی جی۔ اگر تو دیکھ لے تو پھر یہ بس اتنے الفاظ جو ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے، اللہ تو معاف فرماتا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اور تو مجھے کیا کر دے، معاف فرما دے جی۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، اور تحب العفو، تو معاف جو فرماتا اس کو دوست رکھتا ہے، فاعف عنی، تو جو مجھے کیا فرما معاف فرما دے۔ تو اب حیثیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا مل جانا، یہ سمجھو دنیا معافی ہاتھ سے بہتر ہے جی۔ جو کچھ ہے اس میں ہے اس سے سب سے زیادہ افضل اور خیر کیا ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معافی کا پروانہ مل جائے گی۔ تو اس کے لیے بھلائی ہی بڑھائی اور جامع دعا ہے، مختصر الفاظ ہیں اور جامع دعا ہے کہ ہر امتی آسانی سے یاد کر سکتا ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رات کی ایک فضیلت جو حدیث مبارکہ سے جو قرآن عظیم میں بھی یہ بات موجود ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جبریل علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں کے کیا ہے جی ساتھ اور جماعتوں میں نورانی جماعتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور کیا ہے جی زمین پہ پھر وہ پھیل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو نازل جبریل فی کبکبۃ من الملائکۃ، تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت میں اترتے ہیں جی۔
اور یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو بندہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جی ایسا دیکھو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا انعام اور احسان اور اکرام ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان یاد کرنے والے بندوں کے لیے فرشتوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ جاؤ تم ان کے لیے میرے سے دعائیں مغفرت کرو جی۔ جی آج تک کسی بندے سے فرشتے کے بارے میں کوئی کام نہیں لیا گیا، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دعائیں مغفرت کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، خدمت پہ لگا دی ہیں، کوئی کرامن کاتبین ہے اور کوئی آگے پیچھے 24 گھنٹے انسان کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے۔ تو اب دیکھیے انسان پھر بھی بھولا ہوا ہے اور انسان پھر بھی خسارے اور گھاٹے اور نقصان میں جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں فرشتے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم، پھر جب عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو باہا بہم ملائکتہ، تو کیا ہو جاتے ہیں جی، اپنے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے جی، اور کیا کہتا ہے، یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ، اے فرشتوں تم ہی بتاؤ کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے پورا پورا عمل کیا ہو جی۔ تو قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار اس کو تو پورا پورا اجر دینا چاہیے جی۔ تو قالا ملائکتی عبیدی، اس کو کیا ہے جی پورا پورا اجر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں اور لونڈیوں نے یعنی بندیوں نے فرض کو ادا کیا جو ان پر فرض کیا گیا تھا۔ اے ملائکہ عبیدی و امائی، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے قضو فریضتی علیہم، جو ان کا پر فرض ادا کیا گیا تھا یعنی روزے رکھنا، تو وہ انہوں نے کیا کیا جی ادا کیے ہیں۔ ثم خرجوا یحجون الی الدعاء، پھر وہ نکلے ہیں کیا ہے جی گھروں سے دعا کرنے کے لیے، اور یعنی عید کی نماز کے لیے گھروں سے جب نکلے ہیں تو فرمایا کہ وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم، تو فرمایا اتنی باتیں ارشاد فرمائی، مجھے عزت کی قسم، مجھے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم، مجھے بلندی کی قسم، مجھے مکان کے ارتفاع کی قسم، میں ان کی پکار کو ضرور بھی ضرور سنتا ہوں جی۔ فیقولو، اور کہتے ارجعوا، لوٹ جاؤ گھروں کو، قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے خطاؤں کو معاف بھی کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے جی۔ تو قال فیرجعون مغفورا لہم، تو فرمایا کہ وہ بخشے بخشائے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتی ہیں جی۔ تو اس حدیث کے آدھے حصے میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ شام سے لے کر صبح صادق تک، مطلع فجر طلوع صبح تک جو ہے نا صادق تک، فرشتوں کی ٹولیاں ساری رات اسی کام میں رہتی ہیں کہ جو رات کو جاگنے والے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر، جیسے کہ قرآن ایسی میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، بیٹھے اٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب جو بیٹھ کر کھڑا ہو کر ذکر و اذکار کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تھک گیا ہے بیٹھ کر کرے، بیٹھ گیا ہے تو لیٹ جائے، لیٹے لیٹے جو ہے نا یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لے تو ٹیک لگا، ویسے نوافل بھی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر پڑھ سکتا ہے بندہ جی۔ اگر تھکاوٹ ہے تو ٹیک لگا کر پڑھ لے اور پھر رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلا جائے، پھر کھڑا جائے، پھر اٹھ کر ٹیک لگا لے۔ نوافل کی اجازت ہے، فرائض میں نہیں۔ تو پھر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بیٹھ جائے، بیٹھے بھی تھک گیا ہے تو پھر کیا ہے یہ ٹیک بیٹھ ٹیک لگا دے، نہیں تو پھر لیٹ بھی جائے، ذکر و اذکار کرتا رہے، اس کو یہ ثواب اور فضیلت ملے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے ان
سعادت مند بندوں میں جن کو اللہ یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی دیکھنے کی سعادت ہے اور اس کی رحمت اور برکتوں کا حصہ نصیب فرماتے ہیں. اللہ ہمیں ہمارے خاندان پوری امت مسلمہ کو اس میں شامل فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. صدق اللہ العظیم.